فقیر شیطان کی جان پر سخت ہے ہزار عابدوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس مختصر سے وقت میں مجھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ شان اور ان کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم سب میں اللہ کے نزدیک بزرگ تر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی شعار ہے. آیت کریمہ کا صاف مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرافت و کرامت حاصل اسی کو ہوتی ہے جو زیادہ تقوی شعاری اختیار کیا کرتا ہے. دوسرے مقام پر رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا ان قریب وہ جہنم سے بچایا جائے گا جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ستھرا ہونے کے لیے. اور آگے فرمایا قرآن میں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس احسان کو چکایا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اپنے برتر پروردگار کی رضامندی کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کی خاطر. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بے شک ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. میں نے پہلی آیت کریمہ میں جو اتقاکم کی تلاوت کی اس سے پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں شرافت اور کرامت اگر کسی کو ملا کرتی ہے تو اسی کو ملتی ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو تقوی شعار ہوتا ہے. اب آئیے ذرا دوسری آیت کریمہ میں اتقا کے بعد جو الذی یؤتی مالہ خوبی بیان کی جا رہی ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس احسان کا بدلہ چکایا جائے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے کس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے؟ تو جملہ مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہے کہ اتقا سے مراد کوئی اور ذات نہیں ہے، امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت امام محی السنہ امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی ابا بکر فی قول الجمیع
فی قول الجمیع فی قول جمیع المفسرین، فرمایا تمام مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس سے کوئی اور ذات نہیں مراد نہیں، اگر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی علیہ السلام کے دربار کے شاعر ہیں، جن کو آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار خوبیوں کا مجمع بنایا، جب وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اذا تذکرت شجوم من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، فرمایا اگر تم کسی بھروسے مند اور قابل اعتماد شخص کے غم کو یاد کرو، فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو اپنے بھائی ابو بکر کے کارناموں کو بھی یاد کر لینا۔ کون ابو بکر صدیق اکبر؟ فرماتے خیر البریۃ اتقاہا واعدلہا، وہ ابو بکر صدیق اکبر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ متقی ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ عدل و انصاف رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں مراد یہی ہے، آگے آپ نے فرمایا الا النبی واوفاها بما حمل والثانی التالی المحمود مشہد وافضل الناس منہم صدق الرسل۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان میں حضرت حسان کہتے ہیں جب بھی تم کسی قابل اعتماد بھروسے مند شخص کے غم کو یاد کرو تو اپنے بھائی ابو بکر کے کارناموں کو یاد کر لینا۔ کون ابو بکر صدیق اکبر؟ خیر البریۃ اتقاہا واعدلہا، وہ ابو بکر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ عدل و انصاف والے ہیں، سوائے نبی اور دیگر حضرات انبیاء کے، رسل ملائکہ، واوفاہا بما حمل، اور فرمایا جو ان کے کاندھوں پر بوجھ ڈالا گیا اس کو بھرپور اور مکمل طریقے سے ادا کرنے والے ہیں، وہی جو ثانی ہے، بعد میں آنے والے ہیں میرے مصطفیٰ کے، اور جن کے مشہد اور حضور اور جن کی حاضری کو جو ہے اور ان کے ہمراہ ہونے کو قابل مدح و ستائش سمجھا جا رہا ہے۔ وَأَفْضَلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، یہ وہی ابو بکر صدیق اکبر ہیں جو جوانوں میں سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے، یعنی کلمہ اسلام پڑھنے والے ہیں، ایمان مجمل و مفصل کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے آیت کریمہ ملاحظہ کر لی، ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان میں حضرت حسان کی محبتوں کا خراج بھی دیکھ لیا ہے۔ اب آئیے ذرا اسی افضلیت کو سمجھنے کے لیے اور اس افضلیت کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے پہلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ جملہ صحابہ کی شان سمجھ میں آ جائے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سمجھنا ہے تو پہلے سرکار کے صحابہ کی شان سمجھ لو، اس کے بعد ابو بکر کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ۔ حوالہ بھی دیتا چلو، حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل تمام جہان کے دلوں سے بہتر پایا، سرکار کو چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر سرکار دو عالم کے دل کے بعد اللہ نے بندوں کے دلوں کو ملاحظہ فرمایا تو اصحاب محمد یعنی سرکار دو
دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سارے دلوں میں بہتر پائے، پس اللہ نے انہیں نبی کا وزیر بنا دیا ہے، نبی کا محافظ بنا دیا ہے، نبی کا وزیر بنایا ہے کہ وہ سب کے سب مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کا دفاع کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ اکرام کی عام فضیلت ذکر کی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جب صحابہ کے دلوں کو اللہ رب العزت نے سب سے بہتر پایا تو آپ ذرا غور کریں، ان میں حضرت ابو بکر کا دل سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر صحابہ کا دل ہے۔ مخلوق میں سرکار کے دل کے بعد، حضرات انبیاء کے دلوں کے بعد میں سب سے بہتر دل اگر کسی کا ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام کا ہے، اور صحابہ میں بھی اگر کسی کا دل سب سے بہتر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ہے۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر کو جو فضیلت ہے وہ عبادتوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ کو یہ فضل اس خوبی کی بنیاد پر ملا ہے جو خوبی آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا دل اور قلب پاک سارے صحابہ کے دلوں پر فائق ہے، بلند و بالا ہے۔ افضلیت کی بات آئی تو سنیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا، ان عمر قال ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ افضلیت ابو بکر صدیق اکبر ہی تو ثابت کر رہی ہے یہ حدیث پاک۔ آئیے ذرا انہی کے بیٹے انہی کے بیٹے متبع سنت حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کی قول بھی سماعت کر لے۔ عن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کنا فی ثمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، فرمایا ہم سرکار کے زمانے ہی میں مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی ہی میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ سب سے پہلا اگر مقام کسی کا رکھتے تھے تو زمانہ اسی کو ابو بکر صدیق اکبر کہتا ہے۔ ثم عمرہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بعد اگر ہم کسی کو درجہ دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو دیا کرتے تھے۔ ثم عثمانہ، پھر حضرت عثمان غنی کو دیا کرتے تھے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور فرمایا سنو سنو، اس کے بعد ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے، لا نفاضل بینہم، ان کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ جبکہ امام ابو داؤد کی روایت میں آیا، وہ فرماتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی حی افضل امت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنن میں جو الفاظ لیے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم سرکار کے زمانے میں جبکہ آقا بقید حیات تھے، ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، اسی وقت ہم اپنی زبانوں سے اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے نبی کی امت میں اگر سب سے افضل کوئی ذات ہے نبی کے بعد تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، ان کے بعد عمر فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ افضلیت کی بات آپ نے سن لی، آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی قول آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آیت کریمہ کے تناظر میں ایک اشارہ کیا تھا، قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر ایسا احسان بھی نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو بھی حضرت امام ترمذی نے لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ
इल्ला वक़द काफ़ैनाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहु इंदना यदन युकाफ़िउहु अल्लाहु तबारक व तआला बिहा यौमल क़ियामा व मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकरिन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम पर किसी का भी कोई एहसान था तो हमने उसका सारा बदला और सारा उसका अज्र जो है वो चुका दिया, पूरा कर दिया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के। फ़इन्न लहु इंदना यदन युकाफ़िउहु बिहा यौमल क़ियामा। हम पर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का जो एहसान है उसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। और मेरे नबी ने आगे इरशाद फरमाया, वमा नफ़अनी मालो अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालो अबी बकरिन। जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल से मिला है इतना फायदा मुझे किसी के माल से नहीं मिला। आगे फरमाया, वलो कुन्तु मुत्तखिदन खलीला, अगर मैं किसी को अपना खलील और दोस्त बना था, लत्तखस्तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना दोस्त बना लेता। अला व इन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह, मगर सुनो तुम्हारे इस नबी का जो खलील है, या तुम्हारा जो ये नबी है ना, तुम्हारे जो ये साहिब है और तुम्हारे ये जो साथी है, ये अल्लाह के खलील है, अल्लाह के दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज को उजागर कर दिया है। और अगरचे अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम खलील है और अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को आपने अपना खलील अगरचे नहीं बनाया, मगर ये जुमले इरशाद फरमाकर उनकी अफजलियत को बता दिया है, उनकी असमत को बता दिया है। अब आइए जरा एक बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। खिलाफत दो तरह की होती है, नियाबत दो तरह की होती है, और दो तरह की नियाबत को समझने के लिए ज़हनो दिमाग को हाजिर करना बहुत ज़रूरी है। नियाबत दो तरह की है, और यही नियाबत जब पाई जाती है ना तो अल्लाह ताला इसका फजल अता फरमा दिया करता है। आइए जरा समझते चले। एक है जुज़ई मुक़य्यद और एक है कुल्ली मुतलक। जानशीनी और नियाबत की दो किस्में हैं। जुज़ई मुक़य्यद, जुज़ई मुक़य्यद का मतलब क्या है? किसी इमाम ने किसी खास काम या किसी खास मकाम पर आरजी तौर पर किसी खास वक्त के लिए दूसरे को अपना नाइब बना दिया। फिर सुन लीजिए, जुज़ई मुक़य्यद कहते हैं इमाम ने किसी खास काम के लिए किसी खास मकाम पर आरजी तौर पर, मुस्तकिल नहीं बल्कि आरजी तौर पर किसी खास वक्त के लिए दूसरे को अपना नाइब कर दिया हो। जैसे बादशाह होता है ना, अपनी लड़ाई, बादशाह लड़ाई लड़ने के लिए किसी को अपनी फौज का सिपह सालार बना दिया करता है, जबकि इस फौज में इसको सिपह सालार बनाया और दूसरी में दूसरी को बना दिया। तो देखिए यहाँ बादशाह ने खास काम के लिए खास मकाम पर आरजी तौर पर खास वक्त के लिए उसको अपना नाइब बना दिया है। या इसी तरीके से ज़िले के अंदर किसी को हुकूमत का नुमाइंदा बना दिया जाए, या खिराज लेने के लिए और उसको हासिल करने के लिए किसी को किसी काम पर मामूर कर दिया जाए। अब मैं यहाँ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर जो है अपना जानशी और खलीफा बनाया था, अपना जानशी और खलीफा बनाया और फरमाया था कि तुम जो हो मेरे नज़दीक तुम्हारा वही मकाम है जो हज़रत मूसा के यहाँ पर हज़रत हारून का था, बेमंज़िलती हारून, वही जो मकाम हज़रत हारून को मिला था आज वही मकाम तुम्हें मिल रहा है। इस तरह की हदीसों को लेकर बदअक़ीदा कौम राफ़िज़ी ये कहती है कि इससे सबूत मिल गया है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर नहीं बल्कि मौलाए कायनात होंगे, हज़रत अली होंगे। कहा फिर भी तुम नहीं मानते, तो मैं कहूँगा ये नियाबत मुतलका नहीं है, ये कुल्ली मुतलक नहीं है, बल्कि ये जुज़ई मुक़य्यद है। और अगर जुज़ई मुक़य्यद को लेकर हुक्म साबित करोगे तो मसला बहुत दुश्वार हो जाएगा। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ास वक्त के लिए ख़ास मौके पर जो है ख़ास वक्त के लिए ख़ास मौके पर आर्जी तौर पर अपना जानशी बनाया था। वरना अगर यही बात है तो आइए ज़रा, बहुत सारे गज़वात हैं, किसी गज़वे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को नाइब बनाया जा रहा है, किसी में हज़रत उसामा को बनाया जा रहा है। गज़वे ज़ातुस्सलासिल में हज़रत अम्र इब्न आस को सिपह सालार बनाकर सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना नाइब बना करके भेजा था।
زکوٰۃ کا مال حاصل کرنے کے لیے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو بھیجا تھا، حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا تھا۔ اور آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے نا بڑے بڑے مقام اور مرتبے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو الگ الگ مقامات اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں جن میں حضرت امیر المومنین کو بنایا گیا، کسی میں حضرت معقل ابن یسار کو نائب بنایا گیا، کسی میں حضرت عقبہ کو نائب بنایا گیا، کسی میں حضرت عتاب کو نائب بنایا گیا، کسی میں زیاد ابن لبید کو نائب بنایا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ سب جزئی مقید ہیں۔ بعض مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جانشی اور نائب بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کلی مطلق۔ کلی مطلق کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے بعد کسی کی امامت کبریٰ کی وصیت فرمائی ہو اور یہ کہا ہو یہ میرا خلیفہ ہے، ایسی سرکار نے وصیت کسی کے لیے نہیں فرمائی ہے، کسی کے نام کی صراحت نہیں فرمائی ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں صحابہ اکرام کی دیانت داری اس قدر اعلیٰ اور بلند و بالا ہے کہ اگر کسی کے نام کی صراحت فرمائی ہوتی تو صحابہ اکرام پھر آپس میں بیٹھ کر مشورے نہیں کرتے، قریش اور انصار میں خلافت کے بارے میں بحثیں نہ ہوتی، مشورے نہ ہوتے، بلکہ یہاں تک روایت میں آیا ہے اور اس روایت کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں لوگ گئے سرکار کے وصال پاک کے بعد اور کہا استخلف علینا، ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت علی کا جواب سنے، آج جو بد عقیدہ قوم حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت اولیٰ کا انکار کرتی ہے وہ حضرت علی کی بات سنے، وہ کہتے ہیں لا ولیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ، فرمایا میں بھی تمہارا خلیفہ ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں جیسے مصطفیٰ نے تمہیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا ہے۔ یعنی سرکار نے جس طرح کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، جب سرکار نے نہیں کیا ہے تو میں نبی کا صحابی ہو کر کے کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیسے کر سکتا ہوں؟ دار قطنی کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرد وصال میں ہیں، دخلنا علی رسول اللہ، ہم سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، فقلنا یا رسول اللہ، عرض کی آقا استخلف علینا، میرے آقا ہمارا کوئی خلیفہ اور جانشی مقرر فرما دے۔ سرکار نے فرمایا لا نہیں، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، فرمایا اگر اللہ تم میں سب سے بہتر کو جانے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم میں سب سے بہتر کے، اگر تم میں کوئی بھلائی جانے گا تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا والی اور خلیفہ بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی علیہ السلام کا جملہ سنا، دیانت مولا کائنات دیکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا، تو اللہ نے ہم میں بھلائی جانی، فولا علینا ابا بکرین، تو ہمارا خلیفہ اور والی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا۔ السوائق المحرقہ میں اس حدیث کو لیا گیا دار قطنی کے حوالے سے۔ اگرچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد خلیفہ نہیں بنایا تھا، مگر میرے عزیز بہت سارے اشارے مل گئے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی تھی جس سے لگتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی منشا یہی ہے۔ اگرچہ اظہار سے سرکار دو عالم نے بے شمار حکمتوں کے سبب اپنی زبان پاک کو خاموش رکھا، مگر سرکار کے اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں کو عقل مند صحابہ اکرام نے سمجھ لیا تھا اور وہی نظریہ اور عقیدہ رکھا تھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دو شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ ذرا اس کو سماعت کیجئے گا۔ حضرت امام اسحاق ابن راہوے، دار قطنی، ابن عساکر وغیرہ نے متعدد سندوں کے ساتھ اس حدیث کو لیا ہے اور اس کی بہت ساری سندیں ثقہ اور معتمد ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دو شخص آ کر کے حاضر ہوتے ہیں اور خلافت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
عرض کرتے ہیں مولا کائنات عہد عاہدہ الیک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کہا اے ابو بکر، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے، آپ نے عمر کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے، مولا کائنات کے حضرت عثمان غنی کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کوئی عہد و پیمان تھا، کوئی وعدہ تھا جو آمنہ کے لال نے آپ سے لے لیا ہے، یا آپ کا اپنا مشورہ اور ذاتی رائے تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے قبول کر لیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بل رأی رأیتہ، یہ میری ہی رائے ہے، اور فرمایا اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عہدہ الی فی ذلک فلا، فرمایا رہی یہ بات کہ میرے نزدیک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میرے پاس کوئی عہد و پیمان ہو جو اس سلسلے میں خلافت کے بارے میں اللہ کے رسول نے مجھ سے لیا ہو، فرمایا لا، تو ایسا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ واللہ لئن کنت اول من صدق بہ، اور فرمایا خدا کی قسم اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چھوٹے بچوں میں، کم سن لوگوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں، فلا اکون اول من کذب علی، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کہہ کر کہ مصطفیٰ نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی عہد و پیمان لیا تھا، یہ کہہ کر میں نبی علیہ السلام پر سب سے پہلا جھوٹ باندھنے والا بن جاؤں، یہ میں نہیں چاہتا۔ سرکار کے وصال کے بعد سب سے پہلے نبی پر میں کوئی تہمت اور جھوٹ باندھوں، یہ علی نہیں چاہتا ہے۔ اگر علی نے مصطفیٰ کریم کے قدموں پر اپنا سب کچھ سب سے پہلے قربان کیا ہے تو اسی صفت پر الحمدللہ آج بھی باقی ہے اور تا دم حیات باقی رہے گا۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بے باکانہ جملہ، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ عَهْدٌ فِي ذَلِكَ، اگر میرے پاس خلافت کے بارے میں میرے مصطفیٰ کی جانب سے کوئی عہد و پیمان ہوتا، اور یہ عہد و پیمان کہ سرکار کے بعد سب سے پہلا خلیفہ میں ہوں گا، فرمایا ما ترکت اخا بنی تیم ابن مرہ وعمر ابن الخطاب یسوبانی علی منبرہ ولا قاتلتہما بیدی ولو لم اجد الا بردتی ہذہ، فرمایا تھا اگر نبی کی بارگاہ سے مجھے کوئی عہد و پیمان ملتا اور میرے لیے اگر رجسٹرڈ ہو چکا ہوتا کہ میں ہی خلیفہ بنوں گا، تو کہا کہ میں ابو بکر صدیق اکبر کو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو مصطفیٰ کے ممبر پر چڑھنے نہیں دیتا۔ سرکار کے وصال کے بعد میں ممبر سب سے پہلے سنبھالا ہے تو ابو بکر نے سنبھالا ہے، ان کے بعد مولا حضرت عمر نے سنبھالا ہے۔ حضرت علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو میں کبھی ممبر پر چڑھنے نہیں دیتا، اگر یہ زبردستی چڑھتے اور میرے پاس عہد و پیمان ہوتا، کوئی دستاویز ہوتی، سرکار کی طرف سے کوئی عہد ہوتا، تو میں ان دونوں سے لڑتا، اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ میں ان سے قتال کرتا، جنگ کرتا، اگرچہ میری مدد کے لیے کوئی انسان نہیں آتا۔ حضرت علی کے پاس چادر تھی، فرمایا اگرچہ یہی چادر میری معاون ہوتی، علی پھر بھی تنے تنہا لڑتا، مگر منبر رسول پر ان کو چڑھنے نہیں دیتا، مگر چونکہ میرے پاس عہد و پیمان ہے ہی نہیں تو میں زبان سے اظہار کیسے کر دوں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یقتل قتلا ولم یمت فجعتا، کہا یارو سرکار دنیا سے اچانک تشریف نہیں لے گئے، مکث فی مرضہ ایاما ولیالیا، بلکہ چند دنوں رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مرد وصال میں رہے۔ تو سرکار کے پاس پورا وقت تھا، اگر چاہتے نبی تو اعلان خلیفہ کر دیتے، مگر فرمایا سنو یاتیہ المؤذن، مؤذن آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں خبر دیتا سرکار، فیوزنہ بالصلاۃ، نماز کے بارے میں خبر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لے جاتے ضعف اور نقاہت کی بنیاد پر، تو آقا کریم علیہ السلام کیا کہتے؟ فیامرو ابا بکر، ابو بکر صدیق اکبر کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیتے، نماز پڑھانے کے لیے حکم دیتے۔
فیامر ابا بکر فیصلی بالناس، سرکار علیہ السلام فرماتے ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، وہو یرا مکانی، جبکہ سرکار علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، پھر بھی آپ اس کے بعد فرماتے پھر مؤذن آیا کرتا دوسرے وقت میں اور نماز کے بارے میں کہتا تو سرکار پھر ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے، جبکہ سرکار کو پتا ہوتا کہ علی بھی وہاں موجود ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مصلی امامت پر اپنی ظاہری زندگی میں اگر کسی کو آگے بڑھایا ہے تو خلافت کے معاملے میں بھی وہی آگے ہی آگے رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات سب کی رضا شامل رہی۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، جب سرکار کا وصال ہو گیا ہم نے امور خلافت کے بارے میں غور و فکر کی، فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، تو ہم نے اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے، امور خلافت اور بار خلافت کے لیے ہم نے اسی ذات کو چن لیا جس سے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے دین یعنی نماز کے لیے کیا ہو گئے، راضی ہو گئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں منصب امامت اور مسلح سنبھالنے کے لیے اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں فکانت الصلاۃ عظیم الاسلامی وقوام الدینی، فرمایا سنو نماز جو ہے اسلام کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور یہ دین کا ستون ہے۔ فبایانا ابا بکر، جب سرکار علیہ السلام نے نماز کے لیے ابو بکر کو چن لیا ہے تو ہم نے فبایانا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم نے ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، ہم نے ان کو خلافت کے لیے چن لیا۔ فکانا لذالک اہلا لم یختلف علیہ منا اثنان، اور فرمایا ابو بکر اس کے اہل بھی تھے، اس کے حقدار بھی تھے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے سلسلے میں ہم صحابہ کے درمیان 4-5 تو چھوڑیے 2 بندے بھی ایسے نہیں ملیں گے جو اختلاف کرنے والے ہو۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت اجماعی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی ایک سند اور آپ کی جانب سے کچھ جملے میں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے تعلق سے ایک روایت ہے، اس روایت کو لوگ چھپاتے ہیں، خاص کر رافضی مولا کائنات کے لیے اس روایت کو زبردستی لے کر کے آتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ کے دے دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی نوشتے کی ضرورت نہیں، وزیر تھے، بادشاہ وزیر کا مشورہ قبول کرتا ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو لے کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت کرتے ہیں تو آئیے ایک روایت میں دے رہا ہوں، امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث شیخین کی صحیحین میں موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور صاحب مشکات نے بھی اس کو لیا ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فی ادعی لی اباکی واخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول انا افضل ویاب اللہ المؤمنون الا ابا بکر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے مرث وصال میں مجھ سے فرمایا اور فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو بلا لو اور اپنے بھائی کو بلا لو تاکہ میں ان کے لیے کوئی نوشتہ تحریر فرما دوں، کچھ لکھ کر کے دے دوں، اس لیے کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میرے جانے کے بعد ظاہری زندگی کو چھوڑنے کے بعد کہیں کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ تمنا کرنے لگے، کوئی آرزو کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ سب سے افضل میں ہوں، صحابہ اکرام میں سب سے بہتر میں ہوں اور میں ہی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں ہی سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ فرمایا جبکہ اللہ اور ایمان والوں کی بارگاہ میں میرے بعد اگر کسی کے لیے استحقاق اور حقیت ثابت ہوتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار فقہی اعتبار سے کیا ہے، اس ضابطے کو بیان کر کے گفتگو کو ختم کروں۔
غنیہ شرح منیہ کے اندر تحریر فرمایا گیا، صفحہ 514 پر ہے، المراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقد اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا بدعتی اس کو کہا جاتا ہے، بد مذہب سے مراد وہ ہے جو کسی بات میں اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو۔ اب اس کی اقتداء کے لیے فرمایا فإنما يجوز الاقتداء به مع الكراہة، فرمایا اس کی اقتداء جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، اذا لم يكن ما يعتقده يؤدي الى الكفر عند اهل السنة، مگر اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک کفر کی حد تک نہ پہنچتا ہو۔ اما لو كان مؤديا الى الكفر، اور اگر اس کا عقیدہ کفر تک پہنچتا ہو، فلا يجوز اصلا، تو پھر تو اس کی پیچھے نماز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کل غلاتی من الروافض الذين يدعون الالوهیة لعلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جیسے غالی قسم کے حد سے زیادہ غلو کرنے والے رافضی جو حضرت علی کے لیے الوہیت یعنی خدا ہونے کا قول کرتے ہیں، او ان النبوۃ كانت له فغلط جبریل، یا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت تو علی کے لیے آئی تھی مگر العیاذ باللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے دھوکے سے نبوت سرکار کی طرف لے کر کے چلے گئے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كُفْرٌ، اس طرح کے اور بھی کفریات جو بکتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَا مَنْ يَكْذِبُ الصِّدِّيقَ، اسی طریقے سے جو المومنین پر تہمت باندھتا ہے، او ينکر صحبت الصدیقی، یا جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، او خلافتہ، جو آپ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، او یسب الشیخین، جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے۔ فقہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب کافر ہے، اور اس پر اجماع امت ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہے۔ پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق اکبر وہ ہے جن کی خلافت کو حضرت عمر نے بھی مانا ہے، حضرت عثمان نے بھی مانا ہے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مانا ہے۔ جو اس عقیدے سے ہٹتا ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہے۔ اہل سنت کی ہے کا بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔